قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على محمد وآل محمد. عشرہ سجادیہ 1435 ہجری. چوتھے امام کی سیرت کے حوالے سے سورہ تحریم، سورہ اعراف، سورہ حج کی 3 آیتیں اور میرے لیفٹ سائڈ پر اور آپ کے سامنے آقا حسین کا وصیت نامہ، یہ 4 آج کی مجلس کے لیے ہمارا عنوان، ہمارا موضوع قرار پائی. اور جو بات چل رہی تھی اسی بات کے تسلسل میں، کیونکہ بہرحال میرا موضوع جناب آسیہ کی ذات نہیں، دعائے آسیہ تو صرف اس عنوان پر مجمع کو لانے کے لیے تلاوت کی جا رہی تھی جہاں سے آج یہ بات شروع ہو، بلکہ کل رات کی مجلس کا آخری حصہ. لیکن اس سے پہلے کہ ان تمام چیزوں کو آپس میں ربط دے کے ملایا جائے، کم از کم آیتوں کے ترجمے کا ثواب اور فضیلت حاصل کر لی جائے. اگرچہ قرآن عربی الفاظ کا نام، ترجمہ پڑھ کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ قرآن پڑھ رہا، ترجمہ پڑھ کے کوئی یہ سمجھے کہ وہ قرآن کا فائدہ حاصل کر رہا، تو یہ اس کی ایک غلط فہمی ہے. لیکن یہ خود ایک ایسا موضوع ہے جس پہ گفتگو اگر شروع ہو گئی تو آدھی مجلس کا موضوع رہ جائے گا. اس لیے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاوت کا اپنا ایک ثواب ہے جو قرآن کے عربی الفاظ کا نام، اور قرآن سمجھنے کا اپنا ایک ثواب ہے جو ترجمے کا نام. سورہ تحریم کی آیت گھر کے روزانہ تلاوت کر رہا ہوں، اور یہ توقع ہونے کے باوجود کہ شاید چھٹی کی راتیں ہونے کی بنا پہ کچھ نئے لوگ بھی آ جائیں، مگر یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ شروع مجلس میں خطبے کے وقت جو لوگ ہیں یہ وہی ہیں جو روز آ رہے ہیں. تو بہت جلدی ترجمہ اللہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال پیش کر رہا. فرعون کی عورت کہ جب مظالم کے درمیان بھی وہ یہ دعا مانگ رہی ہیں کہ رب ابن لی، اے اللہ بنا دے میرے بیتن عندک فی الجنہ، ایک گھر جنت. یہ پہلی آیت.
دوسری آیت سورہ اعراف کی آیت، الذین یتبعون رسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اور الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ یہ لوگ تورات اور انجیل دونوں میں پاتے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن کی آیت سورہ جمعہ کی ایک آیت، آپ ہر جمعے کو سنتے ہوں گے، جہاں جہاں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے وہاں سورہ جمعہ کی وجہ سے یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، جہاں کسی وجہ سے نماز جمعہ قائم نہیں ہو پاتی وہاں بھی بہت سے علماء ظہر کی نماز میں سورہ جمعہ ہی کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ظہر کے دن، جمعے کے دن ظہر کی نماز مردوں کے لیے بھی بآواز بلند پڑھنا مستحب ہے، جو عام دنوں میں حرام ہے۔ تو اب جمعے کی نماز بھی بآواز بلند، ظہر اگر اس دن پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بآواز بلند، تو آیت کان میں پڑھ رہی ہے۔ اس آیت کے اندر رسول کا جو مقصد بتایا گیا وہ ذرا مختلف، مگر اس آیت کے اندر قرآن نے صرف ایک بات کہی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ ہے تورات میں، انجیل میں، جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، سب کہہ کے صرف ایک بات، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا۔ اب آقا حسین کا یہ وصیت نامہ عربی، انگلش، اردو، یہی الفاظ اس میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں، لیکن ابھی تو بات خالی قرآن کے ترجمے پر۔ ایک بات واضح کر دی جائے، سورہ اعراف جس کی آیت کی تلاوت کی گئی یہ مکے کا سورہ، سورہ جمعہ جس میں پیغمبر کی دنیا میں آمد کی کچھ اور مقاصد بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ مدینے کا سورہ، یعنی مکے کے سورے کا مقصد کیا ہوا کہ بالکل ابتدائے عہد رسالت میں ابھی پیغمبر نے تبلیغ رسالت شروع کی، پیغمبر کا یہ مقصد تو سیٹ کر دیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کو پھیلانا، اور پھر شریعت اسلامیہ کی ایک اتنی بڑی خصوصیت قرآن نے بیان کی کہ خالی اسی پہ آدمی غور کر تو وہ سارے اعتراضات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا آخری زمانے کی 21ویں صدی میں دین پہ عمل کتنا مشکل ہو گیا، اب یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ پھر مجلس ہی نہیں موضوع بدل جائے گا۔ شریعت اسلامی کی خصوصیات، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کا جو بھی دنیا میں پاک و پاکیزہ چیز ہے یہ حبیب ہر ایک کو حلال کرتا، یہ بھیجا اس لیے گیا کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد یحل حلال کرے لہم، ان لوگوں کے لیے، الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں یہ ان کو حرام کر رہا۔ اب آپ ہی خود کو جو چیز اسلام میں حرام ہے، چاہے ہمیں دیکھنے میں کتنی اچھی، پرکشش، مزیدار، فائدے والی لگے، قرآن نے کہا وہ خبیث چیزیں تبھی ہم نے حرام کیا، ورنہ اللہ کا کیا انٹرسٹ؟ اللہ کی کون سی ایسی فیکٹری چل رہی ہے کہ جس کو کہ بزنس کو نقصان ہوگا اگر آپ شیطان کی پروڈکٹ خریدنے لگیں؟ کا خبیث چیز ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے حرام کیا۔ فلاں چیز طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، فائدے مند ہے، اس لیے اس کو حلال کیا گیا۔ آج کی دنیا تو آپ جانتے ہیں ہر چیز کی حقیقت لیبارٹری ٹیسٹ پہ سامنے آ جاتی ہے، پاکستان کے بارے میں آئے دن خبریں آتی رہتی، اور جو کہ اب ساری دنیا کے اندر پاکستان کے لوکل یا پرائیویٹ چینل دیکھے جاتے ہیں تو ہر 2 ہفتے کے بعد کسی نہ کسی چینل پر پروگرام آ رہا،
یہ جو منرل واٹر کراچی میں مل رہا ہے یا پاکستان میں 50 کی لیبارٹری ٹیسٹنگ کی گئی، صرف ایک صحیح نکلا، باقی سب گندے نجس جراثیم سے بھرے ہوئے بیماریوں کی رپورٹ۔ دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں لگ رہا، مگر ماہر بتا رہا ہے لیبارٹری میں تجزیہ کر کے کہ جو تمہیں اتنا صاف ستھرا پانی لگ رہا ہے کہ پانی کے لیے پیسے دے رہے ہیں، ورنہ اسلام میں پانی، تعلیم، طبیب یہ ہمیشہ سے مفت رہے، یہ اسلام کا ایک کلچر، علم علماء ہمیشہ مفت۔ آج بھی ہمارے حوزے کا یہ نظام، جو پرانے زمانے کے حکیم تھے کبھی کوئی فیس لیتے تھے دکھانے کے لیے یعنی معائنے کے لیے، وہ دوا کی فیس ہوگی وہ الگ بات، لیکن پانی اس میں شامل۔ آج آپ پیسے دے کے پانی خرید رہے صرف اس وجہ سے کہ صاف ستھرا اچھا پانی ملے۔ معلوم ہوا کہ 50 پیسے 49 دیکھنے میں ویسا ہی لگ رہا ہے صاف ستھرا۔ یہ ایک لیبارٹری ٹیسٹ پہ اتنا بھروسہ ہو جاتا، وہ اللہ کی لیبارٹری میں چیزیں ٹیسٹ کر کے ہمیں اطلاع دی گئی کہ جتنی چیزیں حلال ہیں یہ پاک ہیں، جتنی حرام کی گئی ہیں وہ حرام کی اس لیے کی گئی کہ وہ خبیث ہے، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، اس میں تمہارے لیے جراثیم، بیماریاں، وائرس بھرے ہوئے ہیں۔ ایک اپنی گلی کی لیبارٹری پہ بھروسہ کرنے والے عرش الہی میں موجود اس لیبارٹری کی رپورٹ پہ بھی تو بھروسہ کرو جو قرآن کے سورہ اعراف میں آ رہی ہے۔ لیکن یہ اتنی بھی وضاحت مجھے اس لیے کرنا پڑی کہ جس آیت کو میں نے عنوان بنایا اس میں ایسا خوبصورت اور بہترین لفظ شریعت کے لیے آ گیا کہ میرا دل نہ چاہا کہ اسے نظر انداز کر کے اپنے موضوع پہ جاؤں۔ تو خیر اتنا خلاصہ کافی ہے، لیکن اس خلاصے کی وجہ سے ترجمے کا ربط ذرا ٹوٹ گیا۔ تو ایک بات جلدی جلدی ترجمہ دوہرا دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں لکھا وہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا۔ یا یہاں صرف ایک مقصد بتایا کہ وہ اس دنیا میں آیت ہے، اور پھر تیسری آیت سورہ حج کی آیت، اسے تو میں بہت زیادہ اپنی مجالس میں تلاوت کیا کرتا ہوں۔ جو لوگ 40 سال سے میری مجلسیں سن رہے ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے موضوعات کیا ہیں تو وہ دو ہی بتائیں، ایک موت، ایک زمانے کا امام۔ تو زمانے کا امام کے حوالے سے آیت کی تلاوت بہت کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے جن لوگوں کو ہم زمین کا حکمران بنائیں گے، جنہیں ہم حکومت دیں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، بس ختم بات۔ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، للہ عاقبۃ الامور، پورا منشور حکومت امام زمانہ کا اس آیت میں سمیٹ کے دے دیا گیا۔ اب یہ جو 3 آیتوں کی تلاوت کی، ان کا آپس میں کیا ربط بن رہا، اور کل رات تک جہاں بات پہنچی اس موضوع سے ان آیتوں کا کیا ربط بن رہا۔ مجلس عشرے کی مجلس، عشرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلسل عنوان پہ گفتگو کی جا رہی، تو آئیے وہی ربط آپ کو یاد دلایا جائے۔ قال رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اے خدا مجھے گھر چاہیے لیکن جنت میں۔ یہاں سے بات نکلی تھی کہ مومن کی اصل تمنا، مراد، خواہش جنت کی نعمتیں ہونا چاہیے، خالی گھر نہیں، اصل چیز جنت۔ اس کے ساتھ اگر دنیا بھی مل جائے تو کیا کہنا۔ دکاندار جب کوئی سودا دیتا تھا پہلے زمانے تو ساتھ میں کچھ اور بھی اس کے ساتھ کر دیتا تھا، بائی ون گیٹ ون فری، تو آج بھی کہیں کہیں ہوتا۔ تو اصل چیز وہ ہے جو بائی ون جو آپ خرید رہے ہیں، گیٹ ون فری جو آپ کو مل رہا ہے وہ تو ایسے ہی مل رہا۔ اگر آپ جائیں وہاں کہیں کہ بھائی بائی ون تو نہیں چاہیے، گیٹ ون فری والی چیز دے دو فری میں، تو آپ اصل چیز ہے جنت کی نعمت۔ رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اور خالی لفظ گھر اس لیے بھی آیا ہوگا کہ جب یہ دعا مانگ رہی تھی جناب آسیہ تو بے گھر تھی،
فرعون کے محل سے گھسیٹ کے نکالا گیا اور قاہرہ کے قریب جو سخت ترین ریگستان ہے اس میں زمین میں لا کے پٹخ دیا گیا. اب محل سے صحرا میں آ گئی. اے خدا، سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے لیکن یہاں نہیں جنت، وہ خالی گھر سواری اولاد ہر دن یہ بات ہو رہی تھی. اور اسی کو ابھی کل شاید میں اس لیے آگے بڑھاؤں کہ کل شب جمعہ، شب شہادت بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ کو جنت جہنم زیادہ اچھا لگتا ہے ذکر. ابھی بات پہنچی تھی کہ ہر نعمت جنت، یہاں کا ڈاکٹر بیٹا نہیں، وہاں کا اچھا عزت والا قابل احترام بیٹا. یہ کل بات آئی اور اسی حوالے سے اب بات آگے بڑھانا وہ یہ کہ دیکھیے یہ والا فریضہ کل کی مجلس کے آخری حصے کا ہم خلاصہ نکالیں تو تربیت اولاد. تربیت اولاد خود ایک بہت بڑا موضوع، اور چونکہ اتنے سارے علماء جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جو ساری زندگی اس عنوان پہ مجلسیں پڑھتے رہیں، وہ اس دربار معصومین میں اشرے پڑھتے رہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے، تو یہ موضوع ان کے لیے. مجھ جیسا طالب علم تو خالی سرسری بات کر کے آگے بڑھے گا، لیکن جناب آسیہ کی دعا اور جنت کی نعمت کے علاوہ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کا اہم ترین واجب امر بالمعروف مانا گیا. اہم ترین واجب اصل و اصول شیعہ، اصل الشیعۃ و اصولها. شیخ محمد حسین علی کاشف الختان جامعۃ الازہر کے سامنے جب شیعت کا تعارف پیش کیا، بہت مختصر کتاب، تو اس کے اندر یہ لفظ آیا کہ ہمارے نظریے اور عقیدے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امہات العبادات، عبادتوں کی ماں. جتنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر واجبات، یہ فریضہ ان تمام کی ماں. اور اس کی ایک وجہ ابھی آگے آ رہی، موضوع بہت واضح، ہر ایک کو پتا، لیکن اللہ کے رسول نے بھی اس کے حوالے سے وہ معتبر ترین حدیث ہے جسے پہلے آیت اللہ محسن الحکیم رضوان اللہ علیہ اپنے فتووں کی کتاب میں داخل کیا. دیکھیں فتوے کی کتاب میں مراجع حدیث نقل نہیں کرتا، حدیث کا نتیجہ فتویٰ. اور پھر آیت اللہ العظمیٰ آقا ابو القاسم خوئی اسی طرح سے اس حدیث کو نقل کیا. اور ابھی صبح آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی منہاج الصالحین وہی حدیث چل رہی ہے. کئی بابے کو اے میرے سامنے موجود مسلمانوں، مخلص، متقی، پرہیزگار، کیا گزرے گی تم پر؟ کیفا بکم، کیا حالت ہوگی تمہاری؟ اذا فسدت نساؤکم وفسقا شبابکم، جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، فاسد ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی. عربی زبان میں یہ لفظ فسدہ، سبزی سڑ جائے اسے بھی کہتے ہیں، پھل سڑ جائے. باب لقطہ میں یہ لفظ مجتہد کے یہاں بھی آتا. لقطہ مانے اگر آپ کو کہیں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو واجب ہے نا کہ اگر اس کی مالیت ایک خاص حد سے زیادہ ہو، 3.5 گرام چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہو، تو واجب ہے کہ اسے 1 سال حفاظت سے رکھے اور اعلان کرواتے رہیں. لیکن پھر یہ لفظ آتا کہ اگر ایسی چیز آپ کو ملی جو 1 سال میں فاسد ہو جائے گی، گوشت، سبزی، پھل 1 سال اعلان کرائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو وہاں پھر تفصیل آتی ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن تمہاری عورتیں تباہ ہو جائیں گی، اسپوائل، بگڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی تمہاری عورتیں، اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے. کیا گزرے گی تم پر؟ اور پھر اسی کے ساتھ پیغمبر کا ایک لفظ وہ اس انداز کا کہ ایسا لگ رہا کہ پیغمبر نے یہ 4 چیزیں نہیں بتائی، اس کو علت و معلول بنا دیا. کاز اینڈ ریزن پیغمبر نے کہا اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں. گرچہ حدیث میں لفظ اور، لیکن انداز ایسا ہے
کہ یہ لگ رہا ہے کہ پیغمبر کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ امر بالمعروف ترک کریں گے اس لیے عورتیں تباہ ہو جائیں گی، اس لیے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ یہ کچھ ذرا سا میں اپنے موضوع سے ہٹا۔ آپ کے لیے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے فرق پڑتا ہے کہ مجھے جو بات آج مکمل کرنا، آج ہی مکمل کرنا۔ اصحاب رسول تو حیران ہو گئے، اب اصحاب رسول تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ مخلص اصحاب رسول کا مجمع، جن پہ ہماری جانیں قربان، جن پہ ہمارے سلام، جن کو یاد کر کے نہج البلاغہ میں میرا مولا رویا، جن کا تذکرہ کر کے صحیفہ کاملہ میں اس چوتھے امام نے دعا ارشاد فرمائی، جس کی شہادت کی یہ تاریخ ہے۔ خطبہ نہج البلاغہ مولا نام لے لے کے رو رہے ہیں، کہاں گیا وہ میرا دوست صحابی رسول، کہاں گیا وہ میرا دوست، اور ایک دعا ہے صحیفہ کاملہ۔ خیر، ان کے لیے تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ نوجوان فاسق ہو جائے، عورتیں بگڑ جائیں، امر بالمعروف ہو، گھبرا گئے، حیران ہو گئے۔ دیکھیں، جس نے کوئی چیز دیکھی ہی نہ ہو، آج اگر ہمارے دادا زندہ ہو کے آ جائیں اور وہ یہ سنیں کہ پاکستان کے اخبار میں یہ اشتہار چھپتا کہ بیٹا کہتا ہے کہ ہمارا باپ چونکہ انتہائی گستاخ و بد زبان ہے اس لیے ہم اسے آف کر رہے ہیں، وہ تو خرچ کھا کے گر پڑیں گے، چٹ سے گریں گے، پٹ سے مر جائیں گے۔ والدین تو اولاد کو آف کرتے ہیں، اولاد اس طرح اشتہار دے کے والدین کو کب سے آف کرنے لگی۔ اگر میرے نانا زندہ ہو کے آ جائیں اور ایسی عورتوں کو دیکھیں جو آج آپ کو کراچی اور لاہور اور بمبئی اور لکھنؤ اور حیدرآباد کی ہر سڑک پہ نظر آ رہی ہے، تو یقین ہی نہیں کر سکیں گے، یقین ہی نہیں کریں گے۔ جیسے صرف اس وجہ سے ایک انتہائی مقدس عالم دین نے نجف 100 سال 200 سال پہلے کی بات اس خبر کو جھٹلا دیا، یقین نہیں کیا، جھوٹی خبر۔ جب یہ خبر ملی کہ ایک صاحب کے گھر چوری ہو گئی صبح کے 5 بجے کے قریب، چوری ہو گئی ہے، کون سی ایسی خبر ہے جس پہ آدمی شک کرے؟ چوریاں تو ہوتی رہتی، کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، خبر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ چور تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، امام علی کے زمانے میں بھی تھے، کہا نہیں چوری چور پہ تعجب نہیں۔ صبح 5 کا جو وقت بتا رہے یہ تو نماز شب کا وقت ہوتا ہے، ایسا کون مسلمان ہوگا جو نماز شب چھوڑ کے چوری کرنے جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنا تقدس کا ماحول دیکھے ہوئے، جہاں چور بھی نماز شب پڑھا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے تو بڑے بڑے مستقلی اور پرہیزگار بھی نماز شب میں پھسڈی نظر آتے ہیں۔ خیر، اب یہ بات تو آگے، سجاد سجدہ کرنے والے، زین العابدین عبادت کرنے والا، اس عشرے کا ایک رخ تو ادھر جائے گا لیکن آج نہیں۔ چھوٹی سی بات جو چل رہی تھی، اصحاب رسول کو اسی میں یقین نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں گناہ ہو اور لوگ خاموش بیٹھے؟ پیغمبر نے فرمایا، اسی پہ حیران ہو گئے، وَكَيْفَ بِكُمْ، تو تم پر کیا گزرے گی جب معروف منکر ہو جائے گا، منکر معروف، نیکیاں برائی بن جائیں گی، برائیاں نیکی بن جائیں گی۔ اب مثالیں دینے کا فائدہ کیا یا ضرورت کیا؟ ہاں، ایک درخواست ہمارے محترم ناظم صاحب نے کی تھی، وہ ذرا ڈر گئے پہلے دن کے اعلان سے، آگے آنے والی بات، تو وہ کہا تھا کہ آج 2-3 دن مجمع شاید زیادہ ہو، تو آج تو آپ مجمع کو آگے بلا لیجیے گا۔ میں اگرچہ دیکھ تو رہا ہوں کہ اتنا مجمع تو ابھی نہیں ہوا، لیکن کچھ آثار لگ رہے ہیں، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے، مجھے مجلس نہ روکنا پڑے، ایک ہی مرتبہ میں آپ جتنا آگے آ سکتے ہوں، یہ جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، شکوہ آگے کی آج خاصی خالی جگہ ہے، ادھر سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، مجلس کے بیچ میں اب میرا مسلسل بیان ہوگا، تو آپ حضرات اتنا تعاون کریں اور خالی اس طرح آگے نہ آئیں، ثواب لیتے ہوئے آگے آئیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔
محمد وآل محمد صلوات. چھوٹی سی دو مثالیں کافی پیغمبر کے لفظ کو سمجھانے کے لیے، بہت پرانی بات نہیں ہے. میں اپنے بچپنے کی بات بھی نہیں کرتا، جوانی کی بات کر رہا ہوں. میں بہت بوڑھا نہیں ہوں. بعض اوقات لوگ میری باتوں سے سمجھتے ہیں کہ میں حضرت نوح کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا جب وہ کشتی بنا رہے تھے. ایسا نہیں ہے. بہت اتنی پرانی بات بھی نہیں کہ حرام کمانے والا معاشرے بہرحال برا سمجھا جاتا تھا. جو حرام کی طرف نہیں جا رہا اس کے گھر میں واقعی لوگ اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں. رشوت بہرحال بری مانی جاتی تھی. رشوت لینے والا چھپ چھپا کے رشوت لیتا. آج کیا ایسا الٹا ہو گیا؟ جس کے گھر میں حلال کی وجہ سے واقع ہیں سب اسی کو بے وقوف بناتے ہیں. اور اس کی بیوی بھی اسی کو بے وقوف بناتی ہے. اس کے بچے بھی اسی کو بے وقوف بناتے ہیں. اور جو حرام کمانے والا ہے حرام کو حرام نہیں سمجھا جا رہا ہے. ایک زمانے میں کسی بچی کے اچھے رشتے کا دار و مدار اس بات پر تھا پابند صوم و صلاۃ ہے، پردے کی پابند ہے، رشتے اچھے آئیں گے. آج جہاں کسی کو پتہ چل جائے حتیٰ مذہبی لوگوں کو کہ فلاں بچی پردے دار ہے، وہ جاتے جاتے اس کے گھر کی جانب راستہ کاٹ لیتے. مجلس میں بیٹھ کے واہ واہ کرنا بہت اچھی بات، لیکن اپنے گھر میں ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے. مثالیں تو ایک ڈھیر ہے، لیکن حجت الاسلام مولانا ہاشم رضا جعفری صاحب پورا سال آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں. آپ ان کے مختلف بیانات سے مستفید ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. میں پیغمبر کے لفظ کو سمجھا رہا ہوں. کیسے دیکھتے ہی دیکھتے اصحاب رسول کو اسی پہ یقین نہیں آ رہا، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس سے برا ہوگا زمانہ. معروف منکر بنے گا، منکر معروف. اچھائی برائی میں مانی جائے گی، برائی اچھائی بن جائے گی. اصحاب رسول کی آنکھیں پھٹ گئی. یہاں تو میرے سامنے مجمع ایسا بیٹھتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیٹھے ہیں کہ نہیں ہیں. میں پہلا کام اگلے شہر میں جا کے یہ کروں گا کہ اپنی آئی سائٹ ٹیسٹ کراؤں گا. مجھے بہت شوق اس سے بھی بری عادت ہوگی. کیف بکم اذا رأیتم الامر بالمنکر والنہی عن المعروف. اس سے بری عادت ہوگی کہ آپ گناہوں کا لوگ ایک دوسرے کو حکم دیا کریں گے اور واجبات سے روکا کریں گے. اب پیغمبر نے کہا نتیجہ نکلے گا تمہارے نوجوان تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں. پھر آ کے یہ نہیں کہنا مولانا کوئی دعا بتائیے بچہ بڑا گستاخ ہو گیا. پھر آ کے نہیں کہنا مولانا کوئی تعویذ بتائیے بیوی کنٹرول سے باہر ہو گئی. اب دیکھیں یہ تو بالکل ایک الگ موضوع بن رہا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخری زمانے کے حوالے سے تو یہ روایتیں آئی ہی ہیں، لیکن آئیے ابھی یہ بہت سرسری معصومین کی سیرت پہ نگاہ ڈالیں. اچھا 14 معصومین کی الگ الگ سیرت، اتنا وقت کہاں ہے اور اس کی ضرورت کیا؟ جو کسی بھی چیز کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا. ہمیں کوئی دینی کتاب خریدنا ہے اس اسٹال سے، اتنی موٹی کتاب، ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع کے صفحے دیکھتے ہیں، آخر کے دیکھتے ہیں، درمیان میں کہیں سے کھول کے کتاب دیکھ لیتے ہیں بس. پہلا معصوم قرآن نے کہا پہلا معصوم کون؟ اللہ کا رسول. قرآن نے سورہ اعراف میں کیا کہا؟ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. پہلا معصوم کا اس دنیا میں بھیجا گیا اپنے بالمعروف اور نہی عن المنکر کے. آخری معصوم قرآن نے کہا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ آخری معصوم زمانے کا امام یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر لے کے آئے گا. پہلے معصوم کو دیکھا، آخری معصوم کو دیکھا، درمیان میں دیکھا آقا حسین کا یہ وصیت نامہ نظر آ گیا. کربلا کے لیے جا رہے ہیں، بہت مشہور یہ واقعہ ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو بلائے. یہ اتنے طاقتور تھے کہ ایک کوائن یا سکہ ہاتھ میں لے کے
اسے رگڑتے تھے جو کوائن کے اوپر نقش عبارت کو مٹ جاتی. صاف ڈھال ڈھال جو تلوار ہو تیر ہو نیزے روکنے کے لیے اسے ہاتھ میں لے کے اس طرح پھاڑتے تھے جیسے کوئی کاغذ کو پھاڑا کرتا. علی کا اتنا بہادر بیٹا. اور ان کی ماں جناب خولا مولا سے کہا بھی تھا جب تک کہ آپ یہ راز نہیں بتائیں گے کہ میرے بازو پہ بندھے ہوئے تعویذ میں کیا لکھا ہے میں اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں. خیر یہ تو بہت فضیلت والی خاتون اور بہت فضیلت والا بیٹا. اور آقا حسین اس کے نام وہ وصیت نامہ لکھ کے گئے. اس زمانے میں لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا, زبانی باتیں چلتی تھی. لیکن حسین کو معلوم تھا کہ آگے جا کے لوگ پورے میرے مقصد کو بدل دیں گے. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. دشمن کہے گا اقتدار کے لیے کرے, مخالف کہے گا خاندانی بدلہ لینے کے لیے کرے, بغض میں بھرا ہوا منافق کہے گا کہ شہزادوں کی جنگ تھی, اور بہت زیادہ عقیدت مند مومن کہے گا ہمیں جنت دلوانے کے لیے گئے, ہمیں گناہوں کی چھوٹ کے لیے گئے, اب نماز نہ پڑھو, اب واجبات ادا نہ کرو, اب کسی حرام کی پرواہ نہ کرو, حسین نے تمہاری بخشش کرا دی. تو حسین نے کہا کہ دونوں سے اپنے مشن کو بچانا ہے, اور بہترین طریقہ زبانی نہیں ہے, لوگ لفظ بدل دیں گے, لکھ کے جاؤ ھذا ما اوصى الحسین بن علی الی اخیہ محمد ابن حنفیہ انی لم اخرج عشرا ولا بشرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں عبارت کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا, آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. سینکڑوں علماء سے آپ نے سنا, میں آخری لفظ پہ آ رہا ہوں. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی, دو لفظ. اب اس کے بعد کے دو جملے, وارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. میرا ارادہ کربلا جانے سے صرف یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. یہ تو کہا ہی کہا, لکھا. آگے ایک لفظ اور بڑھا دیا, وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اور جب میں امر بالمعروف کروں گا تو اپنے نانا اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلوں گا. پتہ چلا علی کی سیرت بھی امر بالمعروف. قرآن نے کہا پہلا معصوم امر بالمعروف, قرآن نے کہا آخری معصوم امر بالمعروف. حسین نے لکھ کے دیا کربلا کا مقصد امر بالمعروف. حسین نے اسی تحریر میں کہا میرے بابا کی سیرت امر بالمعروف. اور پھر منزل آ گئی اس چھوٹے علی کی جو علی اوسط کہلاتا, عشرہ سجادیہ. علی اوسط ہمارے چوتھے امام کا لقب ہے. کیوں؟ اس میں ایک نظریہ تو یہ ہے کہ آقا حسین کے 3 بیٹے علی تھے. سب سے بڑے علی اکبر تھے, ان کی عمر زیادہ تھی. پھر چوتھے امام تھے, پھر علی اصغر تھے. جو ہمارے علماء نے, ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے تو تاریخ کی اس روایت کو قبول نہیں کیا. چوتھے امام بڑے, علی اکبر ان سے چھوٹے, علی اصغر ان سے چھوٹے. لیکن چونکہ میرا موضوع کربلا کے شہداء کے حالات نہیں ہے, اس لیے اس جملے کو یہاں چھوڑتا ہوں. تو پھر علی اوسط کیوں کہتے ہیں؟ جیسے رسول کی ایک حدیث اپنے لیے ہے, اہل بیت کو دیکھیں تو وہی حدیث علی کے لیے بھی ہے. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. اس گھرانے میں اسی طرح اولنا علی, اوسطنا علی, آخرنا علی, کلنا علی, یہ سب کے سب علی ہیں. اب اس وجہ اول علی کعبے میں پیدا ہونے والا, ابو طالب کا بیٹا, کائنات کا مشکل کشا, فاتح خیبر, زوج بطول, وہ ہے آخری علی. ہمارے 10ویں امام ہے, بیچ کے 2 علی, چوتھے اور 8ویں امام علی الاوسط, چوتھے امام. اب ان کی حدیث سنی. موضوع کبھی کبھار میں ذرا سا ادھر ادھر چلا جاتا ہوں تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ مولانا پھسلے کہاں سے تھے, لیکن مجھے یاد ہے. پہلا معصوم امر بالمعروف, آخری معصوم امر بالمعروف, درمیان کا معصوم کربلا کا آقا امر بالمعروف, اپنے بابا کا ذکر امر بالمعروف. اور اب آئیے کربلا کا وارث, کربلا کا محافظ, کربلا کا آزادار, کربلا کا مبلغ, سب چوتھے امام. کربلا کا واقعہ ہم تک چوتھے امام نے پہنچائے, کربلا کی حفاظت چوتھے امام نے کی, کربلا کی تبلیغ چوتھے امام نے کی.
کربلا کا امام زمانہ سے رشتہ چوتھے امام نے جوڑا تو وہ چوتھا امام کربلا کے حوالے سے لے کے بظاہر قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ایک سوال کر رہے ہیں مجمع سے، جو مجمع چوتھے امام کے سامنے، چوتھے امام کربلا کا ماتم بھی کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ساری زندگی رونے میں گزری، لیکن بعض لوگوں اگر اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ چوتھا امام ہر وقت کربلا کا ماتم کرتا ہے تو باقی فریضہ امامت کو ادا نہیں کرتا، یہ غلط۔ شریعت، تفسیر، فقہ، دعائیں، یہ سب اسی عزاداری کے بیچ میں چوتھے امام نے ہم تک پہنچائی۔ باقی براہ راست چوتھے امام کے حالات کل کی مجلس میں آئیں گے، کیونکہ اصل تو شب شہادت کل، لیکن بہرحال یہ پورا اشرا۔ امام ایک سوال کر رہے ہیں، کونوا قردۃ خاسئین، قرآن کی آیت، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم اور یعذبہم عذابا شدیدا، یہ دوسری آیت ہے۔ جب ایک گروہ کہہ رہا لما تعظون، کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو ان لوگوں، اللہ بھی تو ہے نا، اس کی مرضی، ان کے گناہ دیکھ کے چاہے تو ان کو مار دے، چاہے عذاب دے، ہم کون ہیں بولنے والے۔ اب یہ دو آیتوں کو، پہلی آیت کا ترجمہ ہے کون قردۃ، بندر بن جاؤ، یہ حکم خدا قرآن میں آیا۔ ویسے 39 39 جانور ایسے جو ممسوخات میں، اسلام نے حلال و حرام جانور کے لیے کوئی سیٹ فارمولہ نہیں دی۔ پرندوں کے لیے فارمولہ ہے، مچھلیوں کے لیے فارمولہ ہے، چھلکا بغیر چھلکا، چوپایوں کے لیے کوئی فارمولہ نہیں۔ گرچہ ہمارے ایک حدیث پڑھی جاتی کہ مولا سے پوچھا گیا کہ حلال و حرام جانور میں فرق کیا، پہچان کیا، لیکن ایسا کوئی سیٹ فارمولہ ہے، ایک لسٹ آتی، یہ جانور حرام، اور ان میں ایک لفظ آتا ہے ممسوخات حرام، یعنی حرام کا مطلب ان کا گوشت کھانا حرام، نجس نہیں۔ نجس تو صرف دو جانور ہیں، کتا اور سور، وہ جانور پاک ہیں، گوشت حرام۔ شیر، چیتا، ہاتھی، اب نام نہیں آتے کا ممسوخات، اور یہ اتنی معتبر حدیث، تمام مجتہدین کا دار و مدار فتوے میں اس حدیث پر، کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ممسوخات؟ کہا بنی اسرائیل کی وہ سرکش اور باغی قوم جو حکم خدا کی مخالفت کرتی تھی، اللہ نے ایک وارننگ دی، نہیں مانی، دوسری وارننگ دی، نہیں مانی، تیسری وارننگ دی، عذاب بھیج کے ان کو جانور بنا دیا۔ یہ تو ہندوؤں جیسا عقیدہ ہوا، نہیں۔ پھر وہ جانور، وہ جو آدمی جانور بنے، وہ 3 دن میں سب ختم ہو گئے، ان کی نسل نہیں چلی۔ اس شکل میں اللہ نے پھر ایک جانور پیدا کیا، اس کو دیکھو وہ قوم یاد آ جائے۔ اب روایت تو سب سے مشہور جو پڑھی جاتی وہ داڑھی منڈوانے کے بارے میں، مولا نے بغیر چھلکے کی مچھلی بیچنے والے کو کوڑے مار کے دکان سے اٹھا دیا، بہت مشہور روایت ہے۔ میرا اندازہ کہ دربار معصومین کے اس منبر پہ آنے والا ہر عالم، ذاکر، خطیب یا مجھ جیسا طالب علم کبھی نہ کبھی یہ پڑھتا ضرور ہے۔ مولا نے بغیر چھلکے کی مچھلی بیچنے والے کو اٹھا دیا، کوڑے مار، تو بنی اسرائیل کے مسخ شدہ کو بیچ رہا ہے جس پہ اللہ کا عذاب آئے۔ مولا کیا عذاب آئے؟ کہا یہ وہ قوم تھی جو اپنی داڑھی کو منڈواتی۔ پہلی وارننگ نہیں مانی، دوسری وارننگ نہیں مانی، تیسری وارننگ مچھلی بن، اب وہ مچھلی آج نہیں، وہ تو مر گئے اس شکل میں، تاکہ یہ مچھلی نظر آئے، گناہ یاد آ جائے۔ تو اسی طرح 39 جانور، خرگوش، وہ عورت ہے جو نجس ہونے کے بعد لاپرواہی سے غسل کرتی، غسل کا ایک طریقہ ہے اسلام، لاپرواہی سے غسل کرتی، اسے خرگوش بنا دیا گیا۔ بندر، بنی اسرائیل کی وہ قوم ہے جو رزق حلال و حرام میں بھی فراڈ کرتے تھے، وارننگ آئی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ تو عادل ہے نا، وہی گناہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ جو طریقہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اختیار کیا
اگر آج اللہ اختیار کرے تو ہمارے گھر میں خرگوش پھودتے نظر آئیں گے، عورتیں تو نظر نہیں آئیں گی، دکانوں پہ بندر اچکتے نظر آئیں گے، دکاندار تو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ 39 گناہوں کی لسٹ کبھی دیکھیے، مولانا وہ لسٹ کہاں ملے گی؟ مثلا حلیۃ المتقین علامہ مجلسی کی کتاب کے لاسٹ چیپٹر میں، جو اردو میں تہذیب الاسلام کے نام سے ترجمہ ہو، ایک کتاب کا نام مثال میں لیا، میں مجلس میں بھی پڑھ سکتا ہوں، بہت آسان ہے، 39 جانوروں میں کچرا ہو جائے گا، لیکن جو چیز آسانی سے آپ کو 2 پیجز پہ مل جائے، اس پہ آپ کا وقت یہاں کیوں لگایا جائے؟ تو خلاصہ یہ ایک سوال یہ آتا، اسی کا جواب جب شیخ مرتضی انصاری نے دیا تو زمانے کے امام نے مسکرا کے کہا انت مجتہد حقا، تیرے اجتہاد کی گواہی میں دے کے جا رہا ہوں۔ یہ سارے بہت دلچسپ واقعات، لیکن ایک تو موضوع سے ہٹ کے اور بہت مشہور بات، پھر یہ ساری بات میں نے چھیڑی کیوں؟ جب پڑھنا ہی نہیں تھا، نہیں پڑھنا ہے بندر کے واقعے پر۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آج مسلمانوں میں خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے کاروباری لوگوں کو اللہ نے عذاب دے کے بندر بنایا، غلط ہے۔ مولا میرا صحیح واقعہ کیا؟ یہ واقعہ امام نے فرمایا کہ بھائی یہاں تک تو بات صحیح، یہ قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے، رسول ان کو یاد دلاؤ ہفتے کے دن دریا کے کنارے شکار کرنے والوں کا واقعہ، جن سے ہم نے کہا بندر بن جاؤ۔ اب امام فرما رہے سنو، بنی اسرائیل کی قوم دریا کے کنارے رہتی تھی، اور پہلے زمانے میں آبادی کم تھی، چنانچہ نیچرل ریسورسز بہت زیادہ تھے، دنیا بھی نئی ہے، آبادی بھی کم ہے، پانی بہت ہے، زمین زرخیز ہے، منرل بہت ہیں، کوئلہ، پیٹرول، ہر چیز کی کثرت۔ آج انسان نے چیزیں استعمال کر کے کم کر دی، تو بہت پہلے، اور یہ واقعہ تو بہت پہلے کا۔ دریا میں مچھلیاں کثرت سے بھری، آبادی کتنی، اور مچھلی پکڑنے کا طریقہ کیا؟ اب آج کی طرح کا ٹرالر کو تھوڑی آتا ہے کہ ایک بار پمپ لگا کے جو سب کرتا ہے تو ٹنوں مچھلی ایک لمحے میں آ جائے۔ خیر، تو اب مچھلیاں بہت دریا میں، اللہ کا حکم آ گیا کہ ہفتے کا دن ہے بنی اسرائیل، تمہارے لیے کوئی بھی کام کرنا حرام، خاص طور پہ تجارت۔ اب حکم آ گیا یہ کہ وہ بڑا مشکل ہوتا کہ آدمی اگر منافق ہو، مخالفت بھی نہیں کر سکتا، ماننے کو دل بھی نہیں چاہتا، بھئی کافر ہو کہنے کا کہ آپ کے حکم سے میرا کیا تعلق، آنے دو حکم، مومن ہو تو سر جھکا کے مانے گا حکم۔ یہ منافق لوگ، حکم آ گیا کہ ہفتے کے دن شکار تو شکار، ہر وہ کام حرام ہے جس سے آدمی پیسے کماتا ہے۔ خیر، آگے ہو بنی اسرائیل اس مرحلے سے گزر چکے ہیں جو جناب آسیہ کا مرحلہ، جناب آسیہ کی دعا جس سے بات شروع ہوئی اسی میں غالباً آخری میں یہ واقعہ آ رہا، وہ مرحلے سے گزر چکے، فرعون مارا گیا، آسیہ جیسی مومنہ عورتوں کے لیے راحت و آرام کا زمانہ آ گیا، وہ اپنی قربانی دے چکی، ان کے بعد کی نسل کی عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے نبی خدا کے ماتحت زندگی گزار رہے، آرڈر از آرڈر۔ اب مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ 6 دن اپنی جان بچانا، اللہ نے جانوروں میں یہ جذبہ رکھا ہے نا، جبلت، انسانوں میں بھی 6 دن جان بچانا، آج کوئی پرواہ نہ کرنا، آج کوئی فکر نہ کرنا، نو پرابلم، آج کے دن تمہاری جان محفوظ ہے، کم از کم اس دریا کے کنارے جہاں یہ قوم رہتی ہے جو شریعت کو مانتی۔ اب مچھلیوں کو پیغام ملا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی نازل کی، تو یہ وحی جو ہے جانوروں تک جاتی ہے، طریقہ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مچھلیوں کو پیغام ملا، جی ہاں ملا، وحی آئی، آج کر دے جان مال سلامتی کر دے، یہ محاورتاً کہا ہے میں نے، مچھلیوں کو کون سا مال، ان کی کون سی عزت، خیر سلامتی، اور چنانچہ بڑی کثرت کے ساتھ وہ دریا کے اوپر آ جاتی ہے،
پہلے تو جان بچانے کے لیے گہرائی میں جہاں تک جا سکتی ہیں جاتی، فطرت، جبلت، نیچر۔ اب آج پتا آج کچھ نہیں، تو اتنے آرام سے دریا پہ ٹہلتی، اوپر سطح پہ کہ ہاتھ بڑھا کے جتنی مچھلیاں چاہے پکڑ لو، لیکن حرام ایک ہفتہ، 2 ہفتے۔ چوتھے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں عشرہ سجادیہ کی مناسبت سے۔ اب جو یہ منظر دیکھا، یہ پیسے والوں نے ان کے منہ میں تو لالچ آ گیا، یعنی یہ مچھلیاں نہیں نظر آ رہی ان کو، دریا پہ ڈالر اور پاؤنڈ تیرتے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا پروفٹ، اتنا پروفٹ، اتنا پروفٹ، یہ سب ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ جب دولت کی بات آ جائے تو اسی طرح سے ایمان ڈگمگانے لگتا۔ اب کیا کریں؟ شریعت موسیٰ کو ماننے والے کھلم کھلا بغاوت بھی نہیں کر سکتے، کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اتنی دولت کیسے ہاتھ سے نکل رہی ہے؟ چنانچہ پھر وہ طریقہ اختیار کیا، ہر ایک جانتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بچوں کی وجہ سے مختصر بتا دوں۔ دریا کے قریب بڑے بڑے تالاب بنا دیے اور دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کے ان کو تالاب سے ملا دیا۔ اب آدمی کہیں گھومنے ریگولر جاتا، دم اسے ایک نیا راستہ اور کوئی نئی جگہ نظر آئے کہ چکر وہاں بھی لگا لو، یہاں تو روز آتے ہو۔ مچھلیاں بھی ٹہلتی بھی کہ ایک نیا پانی اور ایک نیا راستہ، ذرا دیکھو کیا۔ گھڑی دیکھ کے جاتی ہیں مچھلیاں، اب یہ سارے الفاظ کو سمجھیے گا، کل اتنا بڑا فرہ نہ آ جائے۔ تو بہرحال گھڑی دیکھ کے جاتی ہیں کہ شام کے 5:30 بجے مغرب ہو جائے گی، ہفتہ ختم ہوگا، اس سے پہلے نکل آنا، وہاں تک تو ہماری جان محفوظ۔ اب جا رہی ہوں، بالکل نیا راستہ، ایک نئی جگہ نظر آئی، وہ گئی، نیا تالاب، نئی جگہ، تو ویسے ہی آدمی کو مزہ آتا۔ خوب انہوں نے فٹ بال اور ہاکی اور سب T20 اور کرکٹ سب کھیلا۔ اب 5:30 بجنے والے، 4:30 پہ واپس چلو۔ لیکن انہوں نے راستے ایسے بنائے تھے کہ اس میں ایسی رکاوٹ یا بھول لگائے تھے جیسے آپ کے دل میں لگے، یعنی جانا تو ممکن ہے، واپسی ممکن نہیں، وہ راستہ بند ہو جاتا، کوئی ادھر سے آئے تو کھل جاتا ہے، واپس جان، اب یہ مچھلیاں پھڑ پڑا کرے۔ اور اگلے دن اتوار کا دن آیا، صبح سویرے یہ لوگ ناشتہ واشتہ کر کے آئے اور ایک بار جال ڈالے، ساری مچھلیاں پکڑ کے رہے۔ اب یہ مچھلیاں بیچاری اپنی قوم کو بتا بھی نہ سکی، بچہ ہوتا تو پوچھتا مولانا موبائل ہی پر بتا دیتی، لیکن اس زمانے میں مچھلیوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ تو مر گئی، اور ہر اتوار اتنا نفع، 6 دن میں محنت کر کے اتنا نفع نہیں ملتا جتنا 1 گھنٹے میں اتوار کی صبح کو نفع مل جاتا۔ اب جو یہ ان کی دولت بڑھنے لگی، اب یہ مچھلیوں کا دھڑا دھڑ شکار، دیکھیں ایسے بہت فراڈی ہوتے ہیں۔ کوئی کراچی والے بیٹھے ہیں نا یہاں پہ گولڈن مارکیٹ، میمن مسجد، اس کے پیچھے کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی، وہاں کپڑے کا سودا ہوتا، جھوٹ، فراڈ۔ لیکن یقین دلانے کے لیے وہ دکاندار کہتا خدا کی قسم سامنے مسجد ہے، یہ میں نے 500 کا خریدا۔ کسی نے آ کے کہا میں میرے سامنے 100 کا خریدا، کہاں جھوٹ تو چل جاتا۔ اس نے کہا جھوٹ نہیں، تم نے جھوٹی قسم کھائی۔ کون سی جھوٹی قسم کھائی؟ تم نے کہا خدا کی قسم۔ دکاندار نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا خدا کی قسم یہ 500 کا، میں نے کہا خدا کی قسم سامنے مسجد ہے، تو مسجد تو ہے سامنے، قسم تو میں کہا رہا ہوں، قسم میری سچی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ عام زندگی میں بھی ملتے ہیں، یعنی اتنا، میں تو اس کو مذاق سمجھتا، سیریس مسئلہ کہ مجتہدین کی کتابوں میں آ گیا، پوچھا گیا ان سے بار بار داڑھی منڈوانا حرام ہے، کہا داڑھی رکھ کر منڈوا تو حرام ہے، ہم داڑھی آنے ہی نہیں دیتے ہیں، روزانہ شیو کرتے، داڑھی آئے تو منڈوایا جائے نا، ہم نے تو داڑھی آنے ہی نہیں دی۔ ذرا شاید مجھے قوت سماعت کا بھی امتحان لینا پڑے گا، داڑھی پر بھی نعرہ لگتا ہے، یہ مسخل کے مومنین کا جذبہ، یہ محبت ہے۔ ایسے نعرے لگانے والے ہو تو پڑھنے والا کا بھی دل بڑھ جایا کرتا ہے۔ وہ خلاصہ یہ داڑھی آنے ہی نہ دو، اس کا ایک ہی طریقہ
آج کل آپریشن ہے اور اکثر مراجع کے نزدیک جائز، آپریشن کر کے عورت بن جاؤ، پھر ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ روزانہ ہم اتنے بال آنے ہی نہیں دیتے کہ داڑھی، یہ وہی بنی اسرائیل، یہ وہی بنی اسرائیل کی پریکٹس ہے۔ میں چوتھے امام کی روایت کو مکمل کروں، آپ چوتھے امام کا فرمان سننے آئے ہیں، میری ادھر ادھر کی مثالیں نہیں۔ امام نے فرمایا قوم نے جب یہ دیکھا، اب میجورٹی وہاں شکاریوں کی تھی، دیکھیں کپڑے کی دکانیں بھی ہیں، کھانے پینے کی دکانیں بھی ہیں، ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں، ڈاکٹر، صفائی کرنے والے اور بہت سارے کام، جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے درمیان آپس میں ڈسکشن ہونے لگا کہ ہمارے نبی نے اتنا سخت آرڈر دیا، جو شیخ محمد حسین آل کاشف الخطاب کی کتاب کا ریفرنس دیا، یہ دو عبادتیں امہات العبادات ہیں اور تمام انبیاء کا طریقہ کار رہی۔ چنانچہ ہمارے نبی نے اتنا سخت حکم دیا کہ گناہ ہو تو اس کے سامنے بولو، ہم خاموش کیوں ہیں؟ تب کچھ لوگ آپس میں ابھی بحث ہو رہی، آدھی قوم نے کہا بولنا، آدھی نے کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، ارے اللہ تو ہے نا اپنے دین کا نگہبان، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی؟ اللہ چاہے تو ہلاک کر دے، اللہ چاہے تو عذاب دے۔ لیکن ایک گروہ نے کہا کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے جب وہ نہیں مانے، یعنی پیسے والے، بلکہ ڈانٹ کے خاموش کرا دی، بلکہ پیسے کی طاقت کی وجہ سے اپنے آپ کو فرعون اور نمرود سمجھنے لگے، ظلم شروع کر دیے۔ یہ خاموش نہیں ہوئی، قوم چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں نہیں رہنا ایسے علاقے میں جہاں گناہ ہو۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی پہلی وارننگ آئی نبی کے ذریعے، دوسری وارننگ آئی، اب تیسری مرتبہ تو عجیب واقعہ ہوا، چوتھا امام بیان کر رہا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کے ہر شہر کی طرح سے یہ شہر کے چاروں طرف دیوار ہے، رات کو بند ہو جاتی ہے، صبح سویرے یہ دیوار کے دروازے کھولے جاتے ہیں، صبح کا وقت آ گیا، آج دروازے نہیں کھولے۔ اب جو شہر سے باہر شہر میں آنے والے ہیں، تازہ سبزیاں باہر سے آتی ہیں، دودھ باہر سے آتا ہے، دہی باہر سے آتا ہے، یہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں، روزانہ صبح سپلائی ہوتی ہے، یہ سب لوگ آ گئے، دروازے بند۔ کسی گھر کا دروازہ اگر نہیں کھولے تو محلے والوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے، دیوار پھاند کے کوئی بچے کو اتارا جاتا ہے کہ جا کے دیکھو کیا ہوا، ابھی تو شہر ہے پورا، دروازے کیوں نہیں کھولے؟ چنانچہ اب ان لوگوں نے سیڑھی لگائی ہے، دیوار سے اندر کودے، چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، صرف بندر ٹہل رہے ہیں۔ اس شہر میں تو کوئی بندر نہیں ہوتا تھا، یہ اتنے سارے بندر یہاں ایک دم سے راتوں رات کہاں سے آ گئے؟ کل شام تک تو ہم یہاں تھے۔ اب ایک بات اندازہ لگایا، یہ فلاں صاحب کے گھر سے نکل رہے ہیں، صادق حسن کا مکان تھا، بندر نکل رہا تھا، پوچھا صادق حسن؟ بندر نے سر جھکایا روتے ہوئے کہ ہاں۔ اب گھبرائے، گھروں میں گئے، ہر گھر میں لاشیں نظر آئے اور بندر نظر آئے، گھبرا کے نبی وقت کے پاس گئے، کیا ہوا؟ کہا کہ جو گناہ کر رہے تھے اللہ نے انہیں تو موت دے دی، اور بڑی سخت موت، بڑی تکلیفوں والی موت۔ وہ جو سلمان فارسی سے مردے نے کہا تھا کہ آگ اور لوہے کی قینچیوں سے سارے بدن کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں تب بھی تکلیف کم ہوتی، ملک الموت جب روح نکالتا ہے تکلیف زیادہ ہوتی، کہ اس سے بھی زیادہ سخت موت۔ اور جو بیچارے گناہ نہیں کرتے تھے لیکن گناہگار کے گناہ پہ خاموش رہتے، انہیں اللہ نے بندر بنا دیا اور عذاب ان کے اوپر آیا۔ پھر وہ جملہ امام نے فرمایا جس کو سرنامہ کلام بنا کے کل کی مجلس آگے بڑھانا، آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ، اور یہاں رک کر ایک جملہ ایسا کہہ دوں کہ باقی ساری باتیں تو اپنی حد تک میں نے ملا دی، آیتیں جو تلاوت کی گئیں کل کی مجلس سے آج کی مجلس کر رہا کہ یہ امر بالمعروف کی بات تھی نا، اور امر بالمعروف ہمیشہ شروع ہوتی ہے اپنی اولاد سے، تو تربیت اولاد کل ایک عام سی بات آئی تھی، وہ اسی موضوع کا ایک حصہ تھی، وقت نہیں رہا کیونکہ یہ حدیث آج پڑھنا ضروری۔ یہی ہمارا چوتھا امام، یہ واقعہ سنانے کے بعد آخر میں 2 جملے کہہ رہا، اور بہت اہم جملے، خاص طور پر
اس وقت دنیا بھر میں صاحبان ایمان کی جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں الذنوب التي تنزل البلاء وتحبس الرزق وترد الدعاء. وہ گناہ جس کے نتیجے میں گھروں میں مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں. جاب چھوٹ گئے, بیٹا بیمار پڑ گیا, شوہر اور بیوی میں بغیر وجہ کا ایسا جھگڑا کہ سارا گھر ٹینشن میں آ گیا. الذنوب التي تنزل البلاء, وہ گناہ جس کے نتیجے میں گھروں میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. وَتَحْبِسُ الرِّزْقَ, روزی کو بند کر دیا جاتا ہے. حبس, محبس جیل کو کہتے ہیں. روزی بند ہو کے رہ جاتی ہے. آدمی حیران ہو کے سوچتا ادھر بھی کوشش کی, ادھر بھی محنت کی, وہاں بھی اپلائی کیا, بزنس میں بھی ہاتھ ڈالا, ایسا لگ رہا ہے کسی نے روزی بند کر دی. چلا گیا کسی جعلی فراڈی پیر کے پاس, اس نے کہا ہے تمہارا ایک دشمن, اب آپ قریبی لوگوں میں تو پہلے ہی اس کے ذہن میں کچھ نام تھے, کنفرم ہو گیا کہ یقیناً میرے سسرال والے میرے اوپر کوئی عمل کرا رہے ہیں کہ میری روزی بند ہو گئی. تم خود کرا رہے, کوئی اور نہیں کرا رہا. تم نے اپنی روزی کو اپنے ہاتھ سے بند کیا. چوتھا امام فرما رہا وَتُرَدُّ الدُّعَاء, ہر مصیبت میں, ہر پریشانی میں, بڑے سے بڑے امتحان میں مومن کے پاس ایک ہی سہارا ہوتا ہے, دعا کا سہارا. الدعاء ترس المومن, دعا مومن کا ڈیفنس ہے, دعا مومن کی ڈھال. دعا کے ذریعے مومن ہر آفت کو روک لیتا, وہ دعا ہی رد ہو جاتی ہے. کہا کہ 4 گناہ ایسے جن کے کرنے سے گھروں میں بلائیں نازل ہوتی, روزی بند کر دی جاتی, دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں, رد کی جاتی ہیں, اٹھا کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. دعا جو سب سے بڑا مومن کا سہارا دعا ہی ہے, وہ بھی ختم. 4 ایسے گناہ, ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. پہلے 2 لسٹ وہ واقعہ سنا کر عذاب خدا آیا گناہگاروں پر, مس کر کے بندر بنا دیا گیا امر بالمعروف نہ کرنے والوں. کہا کہ اب ایک خاص ٹیکنیکل ریزن سے, جو شیخ مرتضیٰ کا واقعہ آپ نے بہت سنا, ایسے ایسے علماء دربار معصومین کو اپنے خطاب سے مستفید فرماتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ نام یاد ہو گئے ہوں گے, شیخ مرتضیٰ امام زمانہ وہ واقعہ. تو خیر اس کی وجہ سے اب ہم اور آپ بندر نہیں بن سکتے, لیکن امام فرماتے ہیں تمہاری روزی بند ہو گئی, تمہارے گھر میں بلائیں نازل ہو رہی, تمہاری دعائیں ٹھکرائی جا رہی ہے, تم دعا کرتے کرتے تھکے جا رہے اور اللہ سے کمپلین کرتے ہو کہ اے اللہ دعا کیوں قبول نہیں. ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وترک الاغاثۃ الملہوف وترک الاعانۃ المظلوم. اور باقی 2 باتیں جو آج کے موضوع سے متعلق نہیں. امام نے فرمایا, چوتھا امام عشرہ سجادیہ, کل تو شہادت کی رات آ ہی رہی ہے, کہ نبی سے یہ بیان مکمل جو تھے امام, اے ہمارے شیعہ اگر ہماری دعا لینا تو کبھی اس فریضے کو ترک نہ کرنا, کیونکہ میرا بابا اسی کے لیے کربلا گیا, بخت لکھ کر بھی گئے جو آپ کے سامنے تحریر. اور ہر شب جمعہ, کل کی شب جمعہ بھی ہر مومن اپنی زبان سے کہتا مولا حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کربلا جا کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے رہے ہیں.
البتہ اس سے پہلے روایت اسی میں ایک لفظ ہے آپ نے نماز قائم کی. صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا آج کی مجلس کا انداز و اسٹائل دیکھ کر بہت سے مومنین فیصلہ کریں کہ اس سے اچھا گھر میں انٹرنیٹ پر کسی بہت ہی کام کی مجلس کو سننا ہو. ثواب تو لینا ہی. تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ نماز اگر آپ مجلس میں سنیں نماز بہت ہے تو نماز پڑھیے گا نہیں جب تک کہ پہلے اس کا طریقہ نہ سیکھیے. امر بالمعروف بہت اہم ہے, امر بالمعروف کیجیے گا نہیں پہلے اس کا طریقہ سیکھیے گا. لیکن جس طرح سے نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے آپ ڈھیلے نہیں کر سکتے. ہاں بھائی کیوں نہیں پڑھتے آپ نماز کا؟ ابھی ہم طریقہ سیکھ رہے, 5 سال ہو گئے اب تک آپ طریقہ سیکھ رہے, 10 سال ہو گئے اب تک آپ طریقہ سیکھ رہے. تو امر بالمعروف میں بھی یہ نہ ہو, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا جیسے نماز کا طریقہ ویسے امر بالمعروف. اور وہ طریقہ کہیں نرمی ہے, کہیں گرمی ہے, کہیں خاموشی ہے, کہیں بآواز بلند بولنا ہے, کہیں مظلومیت کے ذریعے امر بالمعروف ہے, کہیں بھرے دربار میں ظالم کو ذلیل کر کے امر بالمعروف ہے. ہر موقع کے اعتبار سے الگ طریقہ. یہی سجاد ہے, بازار کوفہ میں اپنے بھرے گھر کو دیکھ رہا ہے اور خاموش. اس وقت امر بالمعروف میرے گلے کا توق ہے, میرے ہاتھ کی ہتھکڑی ہے, میرے پاؤں کی بیڑی ہے. یہی سجاد زندان شام, بازار شام میں ایسے بے حیا اور بے شرم بے غیرت شامی مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہا جو زینب سے بھی نہ دیکھا گیا. زینب صبر میں انبیاء اور ائمہ کے بعد ان کی کوئی مثال نہیں, لیکن ایک ایسا منظر کتابوں میں ہے کہ زینب سے برداشت نہ ہوا کہ جب زینب نے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا اور زینب کے سر سے خون جاری ہوا. جب یہ منظر دیکھا کہ بازار شام سے یہ قافلہ گزر رہا اور مکان کی چھت پہ بیٹھی ایک عورت ہاتھ میں پتھر لے کے انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی آقا حسین کا کٹا سر نظر آیا, حسین کی بہن زینب کے سامنے, حسین کی بیٹی سکینہ کے سامنے, حسین کی بیوہ کے سامنے پتھر اٹھا کے اس طرح سے آقا حسین کے سر پہ مارا